الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل سبحانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار صاحب پسینہ خوشبودار آقا دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم رحمت دو عالم حبیب مکرم نبی محتشم رسول معظم فخر عالم و فخر بنی آدم حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا باعث تخلیق ارض و سما سید الانبیاء سند الانبیاء امام الانبیاء مقتدائے انبیاء و پیشوائے انبیاء راستدار ما اوحا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ دکھیوں کے ملجا و ماوا بے کسوں کے آقا و مولا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد کے لیے، بلکہ جمیع امت مسلمہ کے لیے اس حاضری کو ذریعہ بخشش و نجات فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور انتخاب عنوان یوں ہے کہ آج ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پہ گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پہ کچھ باتیں آپ سے کہی جائیں۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، ناموس، شان و شوکت اور عظمت کے صدقے امت مسلمہ کو بھی کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔
قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کیجئے تو ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتوں کے ترانے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی تمام آیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ تو کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو اللہ کی حمد ہے، یہ نعت کیسے بن گئی؟ والاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ محقق علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور نبی کی نعت بھی ہے۔ کہا حمد تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نبی کی نعت کیسے ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے۔ تو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے هو الاول، وہ اول ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کل مخلوقات میں سے سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو فرمایا اس طرح حضور اول ہیں اور آخر اس طرح ہیں کہ جس محبوب کے لیے سب کچھ بنایا تھا اس محبوب کے استقبال کے لیے آدم پہلے آ گئے، نوح پہلے آ گئے، شیس پہلے آ گئے، حضرت ادریس پہلے آ گئے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پہلے آ گئے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ محبوب کے استقبال کے لیے پہلے آ گئے۔ جو اول بنا تھا وہ رب کے جلووں میں گم تھا اور اس کے استقبال کے لیے اللہ انبیاء کو بھیج رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے آ کر اعلان کر دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، پھر سارے کے سارے نبی ہو کر چلے گئے، آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ فرمایا اس طرح حضور اول بھی ہوئے تخلیق کے اعتبار سے اور نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجے گئے، اس لیے حضور آخر بھی ہوئے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہا حضور اول آخر ہونا تو سمجھ میں آ گیا، ظاہر اور باطن ہونا بھی سمجھا دیجئے۔ فرمایا جب کچھ نہ تھا تو محبوب تھا، ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا، اور یہ باطن تھا، چھپا ہوا تھا، زمانہ نہیں جانتا تھا، اور پھر جب آمنہ کی گودی میں آ گیا تو وہی جو باطن تھا ظاہر ہو گیا، اور پھر دنیا نے اس کے جلوے دیکھے۔ المختصر یہ کہ قرآن مجید برہان رشید کی ہر آیت میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت موجود ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا وَقِیلِ ہی، بول تو میں بھی رہا ہوں، بولتے تو آپ بھی ہیں، کوئی بولے تو زمانہ سنتا ہے، کوئی بولے تو کوئی ایک بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ قربان جائیں حضور بولے، حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اپنی قوم کا رونا رب کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مالک یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ حضور نے اپنے کلمات میں کہا یا رب انا ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مالک یہ میری قوم ہے کہ جو مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ محبوب نے رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ پیش کیا، رب فرماتے ہیں وقیل ہی، اے حبیب جو تو نے شکوہ پیش کیا ہے مجھے اس تیری زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کی قسم، وقیل ہی محبوب جو تیری زبان سے بول نکلا ہے مجھے اس بول کی قسم کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری قوم ہے اور مجھ پہ ایمان نہیں لاتی۔ حبیب پیارے تیرا کام ہے اپنا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، ان کو راہ ہدایت پہ چلا دینا۔ محبوب پیارے یہ آپ کا کام نہیں ہے،
جو آپ کا کام ہے کرتے رہیے، ہمارا حال بھی تو دیکھیے، ہم خالق ہو کر تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں کی قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ وکیل ہی فرمایا سونیا تیرے یہاں بولنا بھی قسم۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیسا لطف ہے یار۔ یہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسے لوگ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو حالت سکر میں ہوتے ہیں، جن کا توازن عقلی درست نہیں ہوتا، کبھی جنت کی باتیں، کبھی جہنم کی باتیں، کبھی قبر کی باتیں، کبھی حشر کی باتیں، کبھی آسمانوں کی باتیں، کبھی زمینوں کی باتیں، کبھی ستاروں اور کہکشاں کے قصے، اور کبھی آدم و عیسیٰ و حوا علیہ السلام کے قصے۔ بڑی عجیب باتیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ محبوب تو ایسے بولتے ہیں جیسے بندہ حالت سکر میں ہوتا ہے، بندہ نشے میں ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، رب نے فرمایا محبوب بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اپنے خالق کی سنو۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تو نشے میں نہیں ہے، یہ بکنے والے خود حالت سکر میں ہیں۔ اے محبوب تیری عمر کی قسم، لَأَمْرُكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لَأَمْرُكَ، محبوب تیری عمر کی قسم۔ اس پہ ذرا اگر آپ لطف لیں تو میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا۔ یارو زندگی کے مختلف لمحات ہوتے ہیں، یہ بھی زندگی ہے جو میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ بھی زندگی ہے جو میں ابھی اپنے جامعہ کے آفس میں بیٹھا ہوا بتا کے آیا ہوں، وہ بھی زندگی ہے جو رات کے لمحات ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی ہے۔ کبھی بندہ گناہ کرتا ہے، کبھی بندہ نیکی کرتا ہے، کبھی اچھائی کرتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے، کبھی بچپنے کا عالم ہوتا ہے، کبھی لڑکپن کی مدہوشی ہوتی ہے، کبھی جوانی کا جنون ہوتا ہے، کبھی حالت کچھ، کبھی حالت کچھ۔ کبھی ہم اپنی زندگی کی بات کریں تو ہمیں اپنے بچپنے کا نہیں پتا کہ وہ بچپنا کیسا تھا، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ فرمایا لوگوں یہ تمہاری بات ہے، لَأَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، وہ اور ہوں گے جن کی زندگی اچھائیوں برائیوں اور طرح طرح کی آمیزشوں سے آلودہ ہوگی۔ لَأَمْرُكَ، سونیا پیارے حبیب تیری ساری کا ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کی مجھے قسم ہے۔ تیرا بچپن بھی اس قابل کہ میں قسم ذکر کروں، تیرا لڑکپن بھی اس قابل کہ میں قسم ذکر کروں، تیری جوانی بھی اس قابل کہ میں قسم ذکر کروں۔ نہیں یار، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قسم ذکر کرنے کے قابل کیوں نہ ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس کی ہمشیرہ، حضور کی سگی پھپھو جان، فرماتی ہیں کہ جب آمنہ کے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، مجھے خبر ملی تو میں اس شوق میں کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں جلدی سے دیکھنے کے لیے آئی۔ جب میں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، میرا بھتیجا سر سجدے میں جھکا کر اپنی زبان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ فرماتی ہیں میرے دل نے کہا صفیہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح معلوم نہیں ہوتا، یہ کیسی بات ہے، سر سجدے میں جھکایا ہے اور رویا بھی نہیں، اور روتا بچہ تو روتا ہے اور یہ رویا بھی نہیں۔ میں نے کہا روتا کیسے، یہ تو رونے والوں کو ہنسانے آیا تھا، یہ تو دکھوں کو جو دکھ زدہ تھے، غم زدہ تھے، ان کو سینے لگانے آیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یہ کوئی باتیں بھی کر رہے سر سجدے میں اور پھر زبان اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کان جو قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یہ آواز آ رہی تھی۔ تو اب جب پیدا ہوتے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کا دکھ سمجھ کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر حق تو بنتا ہے کہ ایسی زندگی کی قسم ذکر فرمائی جائے۔ فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
یہی نہیں، حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، بابو مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں کعبہ ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم ہے، نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چوم رہی ہیں۔ فرمایا اس لیے محبوب تمہارے شہر کی قسم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، فرمایا محبوب پیارے تیرے چاند سے سونے مکھڑے کی قسم اور تیرے سر اقدس پہ لہلہانے والی وہ کالی رات جیسی زلفوں کی قسم۔ میرے امام کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری۔ کہہ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ؟ میں نہیں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کہا کریں سبحان اللہ، مگر جب حضور کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو یہ امتی کی زبان خود بول پڑتی ہے سبحان اللہ۔ یہ مسند ہے منبر، شاید میرے پاس اس سے اعلیٰ مسند نہیں ہے کہ میں کسی اس سے اعلیٰ مسند پہ بیٹھ جاؤں، یہ مسند منبر اتنی اعلیٰ مسند ہے، مگر میرے حضور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو فرمایا محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، یہی نہیں فرمایا والعصر پیارے حبیب تیرے زمانے کی قسم۔ یہ حضور کی عزت عظمت ہے۔ ہم کسی کو مار دینا، کسی کو جھڑکنا اور جو ہے وہ مٹی کی مٹھی بھر کر کے کسی کے سر پہ پھینک دینا، یہ عمل اچھا نہیں ہے فی نفسہ ہی، مگر معراج کی رات ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، کفاران مکہ حضور کے در اقدس اور کشانہ رحمت کے ارد گرد ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ آج ہم اس کو قتل کر دیں گے، مگر رب کی خفیہ تدبیر، قلب مصطفیٰ پہ نزول آیات باری تعالیٰ ہوا، فرمایا حبیب مکہ چھوڑو اور مدینے کو چلے جاؤ، کہا مالک باہر تو ہجوم ہے، قطار اندر قطار لوگ کھڑے ہیں، فرمایا ہم اس کا بھی حل عطا فرماتے ہیں، اپنی مٹھی میں کنکر لو اور ان کے سر پہ پھینکتے ہوئے گزر جاؤ، جب ان کے سر پہ مٹی پڑ جائے گی تو پھر زمانہ دیکھیں گے مگر میرا محبوب نظر نہیں آئے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یوں کینکروں اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ریزوں کی مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام نے یوں ان کے سروں پہ پھینکا۔ یہ عمل تو بظاہر ٹھیک نہیں ہے، مگر رب کو اپنے محبوب کا کینکر پھینکنا اتنا پسند آیا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے حبیب جو تو نے کینکر پھینکے ہیں تو نے نہیں پھینکے، یہ تو رب نے پھینکے ہیں، یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ تو رب نے پھینکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور عظمت کی بات کیا ہو، مقام حدیبیہ ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سفیر کی حیثیت سے مکہ پاک تشریف فرما ہوئے ہیں۔ یہ مکہ پاک سے آج بھی 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام حدیبیہ آپ جانتے ہوں گے، وہاں سے بھیجا، افواہ پھیل گئی، عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی، حضور نے صحابہ سے بیعت لی، جب صحابہ سے بیعت لی تو ان کے ہاتھ نیچے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحابہ بیعت کر رہے تھے کہ ہم کٹ مریں گے مگر اپنے نبی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے دین کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ منظر کے صحابہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کر رہے تھے جاننے دینے کی، اپنی گردنیں لٹانے کی، رب کو منظر اتنا پسند آیا، کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب یہ جو تجھ سے بیعت کر رہے ہیں تجھ سے نہیں، یہ تو رب سے بیعت کر رہے ہیں۔ آئے آئے آئے،
فرمایا محبوب یہ تجھ سے کب کر رہے ہیں؟ انما یبایعون اللہ، یہ تو رب سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں رب کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمتوں کے قصے، یہ رفعتوں کے قصے قرآن مجید برہان رشید کی چھاتی میں اور سینے میں موجود ہیں۔ ایسے ہی میرے امام نے نہیں کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی۔ اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یوں نہیں امام نے بھی کہہ دیا، کیونکہ رب کا قرآن اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضور سراجم منیرہ بن کے آئے، چمکا دینے والا آفتاب بن کے آئے۔ آفتاب تو آفتاب ہوتا ہے، کہتے ہیں محاورہ ہے، چاند پہ تھوکنے والا چاند کا نقصان نہیں کرتا، اس کا اپنا منہ گندا ہوتا ہے۔ حضور تو سراجم منیرہ ہیں۔ اگر کچھ یورپ کے احمق اس عظیم رسالت مآب سراجم منیرہ پہ تھوکنا چاہتے ہیں، واللہ حضور کی عزت اور عظمت میں فرق نہیں آ سکتا۔ منہ ان کا گندا ہو رہا ہے۔ حضور پہلے بھی چمک رہے تھے، اب بھی چمک رہے ہیں، اور قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے بعد بھی جنت میں چمکتے ہی رہیں گے۔ حضور کی عظمتوں کے قصے قیامت کے دن بھی بیان ہوں گے، جب وہاں پہ بھی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ساری مخلوق نبیوں کی بارگاہ سے ٹھوکریں کھاتی ہوئی محبوب کے قدموں میں آئے گی، اور پھر محبوب پکڑ کر، بخاری شریف کے حدیث کا مفہوم ہے، رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ کہیں گے مالک اس مکھڑے کی برکت سے تو نے انہیں دنیا میں عذاب سے بچایا، آج بھی یہ مکھڑا لے کے آیا ہوں، اس کے صدقے انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں، بلکہ یہیں پہ اگر میں یہ بات کہوں کہ صاحبو میرے حضور علیہ السلام عظمت اور مقام و مرتبے کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ حضور کی عظمت تو بلند و بالا ہے ہی، حضور کا رتبہ تو بلند و بالا ہے ہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ میں اگر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے مثال پیش کروں تو کتابیں آسمانی ہیں 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ مگر قرآن بے مثل کیوں ہے؟ قرآن سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ سیدھا سا جواب ہے، اس کی نسبت بے مثال نبی سے ہے، یہ بھی بے مثال ہو گیا۔ جبکہ کتابیں تو وہ بھی خدا کی، کتابیں یہ بھی خدا کی، لانے والا ان کو بھی جبریل، لانے والا اس کو بھی جبریل، آئے وہ بھی نبی اور رسول کی طرف، آئی یہ بھی نبی اور رسول کی طرف، وہ بھی ضابطہ حیات، یہ بھی ضابطہ حیات، وہ بھی زندگی کا منشور، یہ بھی زندگی کا منشور۔ مگر قرآن افضل و اعلیٰ اس لیے ہے کہ یہ سب سے افضل و اعلیٰ نبی پہ آیا ہے، اس کی برکت سے یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضور کا زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ، کیوں کہ اس کو نسبت حضور سے ہو گئی، اس لیے حضور نے اس زمانے کی قسم ذکر فرمائی۔ بلکہ اگر میں اپنے پہ آ جاؤں، میں اور آپ اپنی بات کر لیں تو رب کا قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا جتنی بھی امتیں لوگوں میں آئی ہیں ان سب میں سے ہم نے تمہیں افضل بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بات ہے! پہلے لوگوں کی عمریں ہزار برس ہوں، وہ راتوں کو عبادت کرتے رہیں، دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتے رہیں، ان کے بدن آروں سے چیر دیے جائیں اور انہیں تکالیف میں مبتلا کر دیا جائے، آگ میں پھینک کر کے جلا دیے جائیں،
مگر افضل پھر بھی میں اور آپ، مختصر سی عمریں، عبادت کا ذوق بھی نہیں۔ کون سا جرم ہے جو آج ہم میں نہیں ہے؟ صاحبو ایک ہی جواب ہے، کنتم خیر امت، ہم ساری امتوں میں افضل اس لیے ہیں کہ ہم افضل نبی کی امت ہیں، ہم بھی افضل بن گئے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی برکت ہے کہ حضور سے جو منسوب ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ جو یہود و نصارہ نے آج سے 200-250 سال قبل ایک فتنہ امت میں پیدا کیا تھا کہ مسلمانوں میں غیرت محبت رسول کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کا تعلق ذات رسالت مآب سے کمزور کر دیا جائے۔ میں اکثر اس مقام پہ حوالہ دیتا ہوں، علامہ اقبال مفکر اسلام، اس نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتایا تھا کہ ابلیس نے اپنی مجلس شورا یعنی یورپ کے گماشتوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، بس ایک کام کر لو، ان کے دلوں سے محبوب کی محبت کھینچ لو، یہ خود ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب آپ اسی فتنوں کے دورے میں کچھ ایسے لوگ خریدے گئے جنہوں نے قرآن پڑھ کے حضور کی شان میں تنقیس کی جسارت کی، جنہوں نے حدیثیں پڑھی اور نبی کو اپنی مثل ثابت کرنے کی کوشش کی، ایک عام انسان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حوالے دیے گئے کہ لو جی نبی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، نبی کے بھی 2 ہاتھ، نبی کے بھی 2 قدم، نبی بھی کھاتا ہے، نبی بھی پیتا ہے، نبی بھی شادی کرتے ہیں، نبی کی بھی اولاد ہوتی ہے، نبی کے منہ میں بھی جو ہے وہ لعاب آتا ہے، اور نبی کا جسم بھی ہماری جسم کی طرح ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے اگر اس بات کا جائزہ لیں تو واللہ بظاہر تو حضور کی آنکھیں 2 ہیں، بظاہر تو حضور کے کان بھی 2 ہیں، مگر ہماری آنکھیں تو کپڑے کا پردہ ہو اس کے پار بھی نہیں دیکھتی، اور یہ حضور کی آنکھیں ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت، وہ بھی لاکھوں پردوں میں محبوب مدینے میں بیٹھ کر جنت کا نظارہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھی کان ہیں، میں بول رہا ہوں، اور یہ اچھے جو ہے وہ سپیکر لگے ہوئے ہیں باقاعدہ رمضان کے لیے۔ یہ برادر محمد رفاق صاحب نے مہربانی کی کہ رمضان کے 4 جمعوں پہ انہوں نے خود اپنی خدمات کو پیش کیا کہ ہم اچھا سپیکر لگاتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے سامعین کو کوئی دقت نہ ہو، مگر ہو سکتا ہے پھر بھی کسی کو کوئی دقت ہو رہی ہو۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے کان ہیں کہ ہم بولیں، صحیح بولیں تب سنتے ہیں، آواز آئے تب سنتے ہیں، اگر آواز تھر تھرا جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ساؤنڈ تھوڑا سا بے ترتیب ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بخاری شریف کو اٹھائیے، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، حضور بیٹھ جاتے ہیں، وہ اونٹ حضور علیہ السلام کے کان مبارکہ کے قریب آ کے بڑبڑاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا بات کر رہے؟ فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت پیش کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب جوان تھا تو مجھے کھانا دیتا تھا، چارہ دیتا تھا، مجھے سنبھالتا تھا، خیال رکھتا تھا، اب بوڑھا کیا ہوا ہوں، وزن نہیں اٹھا سکتا، یہ مجھے پانی نہیں پلاتا، یہ مجھے وقت پہ چارہ نہیں دیتا۔ یارو ہم بولیں، ہم سنیں تو بات صاف شفاف سیدھی ہو، ذرا سا سپیکر بے ترتیب ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضور کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ ان کی بارگاہ میں اونٹ آ کے بات کرتا ہے، وہ اونٹ کی بولی بھی جانتے ہیں، وہ اونٹ کا کلام بھی جانتے ہیں۔ بلکہ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا جو کئی سیرت کی کتابوں میں منقول ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، روٹیاں موجود تھیں، یہ تلاش تھی کہ کہیں سے سالن مل جائے تو کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایک شہد کی مکھی بن بناتے ہوئے حضور کے کان مبارکہ کے قریب آئی، اس نے باتیں کی، حضور نے اس سے کلام فرمایا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ پوچھ رہی تھی آقا آپ کو روٹی کے لیے کچھ چاہیے نا، سالن وغیرہ؟ ہم نے کہا ہاں چاہیے۔ تو اس نے کہا حضور میں اپنی جو چھتا ہے اس کی ملکہ ہوں، جتنی بھی مکھیاں ہیں، یہ ساتھ میں باغ ہے، اس میں ایک درخت ہے اور اس کے ایک ٹہنی کے اوپر ہم نے چھتا لگایا ہوا ہے، شہد تیار ہے، حضور اپنے غلام کو بھیجئے، میں جا کے ملکہ ہوں، سب مکھیوں کو کہہ دوں گی، وہ مکھیاں اڑ جائیں گی، آپ کے غلام وہاں سے شہد نچوڑ کر لے آئیں گے۔
یہ میرے حضور صلی اللہ تعالی. اب اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ حضور کے بھی دو کان میرے بھی دو کان تو ہم نبی جیسے ہیں، تو کتنا پاگل پن ہے، کتنی جہالت ہے. ہمارے کان کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھ کی بات ہو رہی تھی اب آب ذی وقار. تو آئیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن ترمذی اور المستدرک مسند احمد موجم اوسط سنن کبریٰ شعب الایمان وغیرہ وغیرہ درجن سے زائد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور کے کان کی بھی بات ہوگی اور حضور کی آنکھ کی بھی بات ہوگی. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا. میں بڑی جلدی سے بات کو اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں اور بغیر تشریح و توضیح کے یہ جملے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا اے صحابہ سن لو، جو ہم دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے، جو ہم سنتے ہیں تم نہیں سن سکتے. فرمایا جو ہم دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، جو ہم سن سکتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اگلے کلمات سنیے. فرمایا اتت السماء وحق لها ان تبت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وادع جبهته لله ساجدا. فرمایا سنو صحابہ، میں آسمانوں کے چرچرانے کی آواز بھی سن رہا ہوں، میں آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سن رہا ہوں. اور فرمایا صحابہ جانتے ہو آسمان چرچراتا کیوں ہے؟ یہ بات ہی سننے کی، اب بات آ گئی دیکھنے کی. فرمایا آسمان اس لیے چرچراتا ہے کہ آسمان کے اوپر 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. جب وہ سجدہ کرتے ہیں اور آسمان پہ جب ان کا نورانی بو جاتا ہے تو کثرت ہجوم کی وجہ سے چرچراتا ہے، اور اس کے چرچرانے کی آواز بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. فرمایا واللہ لا تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا. فرمایا جو ہم جانتے ہیں اگر تم جان لیتے صحابہ تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کیونکہ ہم تو ہر وقت اللہ کی کل کائنات کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، کل کائنات کا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں امام کی زبان میں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور حضور آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہے ہیں. تو پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھیں، وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو جب وہ آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کوئی حضور کو پکار کر کے دیکھے، کوئی حضور کو بلا کر کے دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات بھی میں عرض کروں کہ یہ قصہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ بات جو عرض کر رہا ہوں، یہ فلسفہ میرا نہیں، یہ فلسفہ آپ کا نہیں، یہ 13ویں 14ویں صدی کا فلسفہ نہیں. صحیح کے درجے کی حدیث حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک. حضور وضو کر کے باہر تشریف لائے. میں نے کہا حضور آپ اندر اکیلے تھے، کس کو فرما رہے تھے لبیک، کس کو فرما رہے تھے لبیک؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میمونہ سنو، مکہ پاک میں جو ہمارے حلیف تھے قبیلہ بنو خزائی والے، ان پر رات کے سناٹے میں مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا. جب ان پر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے. ہم نے کہا ہے لبیک لبیک لبیک، اے پکارنے والو ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں، اے پکارنے والو ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں. پھر کہہ سکتے ہیں نا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے.
اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تاریخ کو اٹھائیے۔ قبیلہ بنو خزاعہ پہ جب حملہ ہوا تھا، کہتے ہیں جب حملہ ہوا ہم سو رہے تھے، بستروں پہ لیٹے ہوئے تھے، شہری کا وقت تھا اور ہم مدہوش تھے اپنے کاموں میں کہ انہوں نے ننگی تلواروں سے ہم پہ حملہ کر دیا۔ ہوا کیا، جب ہم نے محمد عربی کو سزا دی، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، آپ ہمارے حلیف ہیں، آؤ ہماری مدد کیجئے۔ فرمایا ہمیں مدد کرنے والا نظر تو نہیں آیا، مگر ہم نے دیکھا کافروں کی دوڑیں لگ گئیں، اللہ نے ہماری مدد فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی یہ سماعت کہ حضور آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سماعت فرمائیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے اور سماعت کیجئے۔ آپ کا دل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شعلہ زن ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قالا فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یات یومن، ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، اگلے کلمات پہ چاہوں گا کہ آپ حضور کی محبت میں سبحان اللہ ضرور کہیے۔ فرمایا فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجہہ، فرمایا جب حضور نماز پڑھا چکے تو حضور نے اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف فرما دیا۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، نماز فجر پڑھانے کے بعد بالخصوص حضور اپنا چہرہ اقدس صحابہ کی طرف فرما دیتے۔ فرمایا حضور نے اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف کیا، حضور ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ فقالا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اگلے کلمات سنیے، حضور کی بینائی، حضور کی قوت سماعت۔ فرمایا اے لوگو انی امامکم، میں تمہارا امام ہوتا ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف۔ فرمایا خبردار، میرے سے پہلے رکوع نہ کیا کرو، میرے سے پہلے سجدہ نہ کیا کرو، میرے سے پہلے قیام نہ کیا کرو، اور میرے سے پہلے سلام نہ پھیرا کرو۔ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي، جس طرح میں اپنے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے ہی تمہیں پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جس طرح آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، میں نے چند دن قبل ایک آرٹیکل پڑھا، اور وہ کسی ایسے بندے کا تھا کہ جو سائنس کی دنیا میں بڑی مہارت رکھتا ہے، مستشرقین کے اعتراضات کے جواب اس نے دے رکھے تھے۔ بڑی خوبصورت بات کہی اس نے، کہنے لگا کہ مجھے ایک ملحد ملا، اس نے کہا جی یہ جو حدیثیں ہیں حضور نے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں، یہ عقل میں نہیں آتی۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا کہ کبھی گاڑی ڈرائیو کی ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ میرے پاس تو فلاں 2-3 گاڑی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب تم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو تو صرف آگے ہی دیکھتے ہو کہ کبھی پیچھے بھی دیکھتے ہو؟ نہیں جی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ یہ بتا کہ جب تو پیچھے دیکھتا ہے تو اپنا سر موڑ کے دیکھتا ہے یا آگے ہی دیکھتے ہوئے پیچھے بھی نظر آتا ہے؟ کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو بچوں والی، 3 شیشے ہوتے ہیں، ایک رائٹ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہوتا ہے، ایک میرے سر کے اوپر ہوتا ہے، میں جس میں سے چاہتا ہوں اپنے پیچھے شیشے میں دیکھتا ہوں پیچھے نظر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے اس کو کہا او ملحد تجھے حیا نہیں آتی؟ تیرے سامنے اگر شیشہ لگ جائے تو تجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے آگے بھی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کے ہاتھوں کا بنا ہوا شیشہ تیرے سامنے رکھ دیا جائے تو تو آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، اور جس کے سامنے نبوت کا شیشہ پڑا ہو وہ پیچھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جس کے سامنے نبوت کا شیشہ پڑا ہو وہ کیوں نہیں پیچھے دیکھ سکتا؟ کیا تو اللہ کو اتنا بھی طاقتور نہیں مانتا کہ جس طرح انسان نے پیچھے دیکھنے کے لیے شیشہ بنا دیا، اس نے نبی کے لیے نبوت کا شیشہ تیار کیا؟ تمہارا شیشہ ہے، تم دیکھتے ہو تو صرف پیچھے نظر آتا ہے، نبوت کا شیشہ ہے، نبی اس میں دیکھتا ہے تو اس کو کل کائنات نظر آتی ہے، اس کو کل کائنات نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بیج ڈالا گیا حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کا، کہ کہہ دیجئے کہ ہماری بھی آنکھیں جیسی نبی کی 2 تھی ہماری بھی 2 ہیں، جیسے ہمارے 2 کان ہیں ایسے نبی کے کان ہیں۔ میں نے آپ کو کہا یہ ہے، عرض یہ کرنا چاہا ہے
ہے تو دو آنکھیں حضور کی بھی ہیں تو دو کان حضور کی بھی، مگر فرق بڑا ہے، ہماری آنکھیں کپڑے کے پردے کے پیچھے نہیں دیکھتی، حضور کی آنکھیں عرش الا کے پار دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان قریب سے صحیح طرح نہیں سنتے اور حضور کے کان زمین و آسمان کے اوپر اور نیچے بھی کوئی چلا جائے وہاں بھی کوئی حضور کو مخاطب کرتا ہے، حضور اس کی بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آئیے ایک حدیث مبارکہ اس عنوان سے اور پیش کرتا ہوں، اور یہ فائنل اور حتمی ہے اس عنوان سے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، سنیے، حل ترون قبلتی ہا ہنا، فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ جب میں تمہارے آگے ہوتا ہوں تو میری آنکھیں قبلے کی طرف ہی ہوتی ہیں، میں صرف قبلے کی طرف ہی دیکھتا ہوں، میں جب تمہارے آگے ہوتا ہوں تو کیا میں ہا ہنا، تمہیں یہی ہے نا کہ حل ترون قبلتی، میں قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں، فواللہ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم، ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری، فرمایا صحابہ تم تو حرکات و سکنات کی بات کرتے ہو، ہم آگے کھڑے ہو کر، آگے کو چہرہ کر کے، آگے کو نگاہیں کر کے تمہارا رکوع بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمہارے دل کا خشوع بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب رکوع تو نظر آ گیا شیشے سے، میں مثال جو دی میں نے، رکوع تو نظر آ گیا شیشے سے، یہ جو دل کی حالت محبوب دیکھ رہے ہیں یہ کون دکھا رہا ہے؟ دل کی حالت بھی محبوب دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے دل میں اس وقت کیا عالم ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دلوں میں اس وقت کیا بیت رہی ہے میں نہیں جانتا، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ مسکراتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چہرے سے تو مسکرا رہا ہو مگر اندر سے اس کو کوئی ٹینشن چل رہی ہو، یہ میں بفرض محال صرف فرض کر رہا ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ میری نگاہیں ہیں جو آپ پہ ہیں، آپ کی نگاہیں ہیں جو مجھ پہ ہیں، ہم صرف ظاہر دیکھ رہے ہیں، دل کی حالت سے بے خبر ہیں۔ فرمایا ہم ظاہر سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے تمہارا رکوع بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہارے دل کی حالتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہاں کیسے کہیں کہ حضور ہم جیسے، تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، جدو سونا جاوے سیر عرش دی سنے جوڑے چڑھدا جاوے، تے جدو سونا پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ نالوں پھلاں ود جاوے، علم خدا نے اینا دتا جڑا وچ عقلہ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی جڑی وچ علمہ نہ آوے، تے کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، جدو سونا چلے چال انوکھی پھر دھرتی بھی لف لف جاوے، آزم ایڈا سونا سا کی سانو کترے نظر نہ آوے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اچھا، عام لوگ جو ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے پالا نہیں پڑا ہوتا ایسے بندے کا کہ جو بندہ ایسا ہوتا ہے تو عام لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے؟ ہم نے کہا کہ یہ ممکن ہے اور لوگ کہتے آئے اور لکھتے آئے، مگر اہل ایمان کا عقیدہ کامل ہے کہ میرے حضور جیسا نہ کبھی کوئی تھا نہ ہے اور نہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے تقریباً یہ 8 منٹ کا وقت پیچھے ہے اور میں حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کے ایک اور خزینے پسینے کی مثال دوں آپ کو۔ حضور علیہ السلام کا پسینہ اطہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کا پسینہ، کیا بات کریں اور کیسے کہیں۔ صحیح مسلم اور سنن ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی یعلا، شعب الایمان، مسند ابی حنیفہ، صحیح ابن حبان، اس کے علاوہ بھی 2-4 کتابیں اس کا ماخذ ہیں۔ سنیے ذرا حدیث، ان ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، توجہ میری طرف مبذور رکھیے، حضرت ثابت راوی،
حضرت انس فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا ما شممتو امبرن قطو ولا مسکن ولا شیئن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لوگو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے کسی مشک کو، کسی امبر کو، کسی کستوری کو نہیں سونگا جس سے بڑھ کر میرے حضور کے جسم اطہر سے خوشبوئیں نہ آتی ہوں. فرما مشک و امبر سے اتنی خوشبوئیں نہیں آتی تھی جتنی حضور کے جسد اطہر سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبوئیں آتی تھیں. یہی بات نہیں ہے؟ سنیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ بات تو معروف ہے اور آپ نے بارہا سنی ہے، مگر احباب ذی وقار آج اس کو امام بخاری کی زبان سے جو اپنی التاریخ الکبیر میں آپ نے نقل کیا ہے، اس حوالے سے سنیے، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. آج مجھے آپ کو ملنا ہو تو آپ مجھے کیسے تلاش کریں گے؟ موبائل کا دور آ گیا، ٹیلی فون کر لیں گے. اگر یہ بھی نہیں تو کسی سے پوچھیں گے کہ میں نے فلاں صاحب کو ملنا ہے، میں نے آپ کو ملنا ہے. آپ کا نمبر نہیں ہے تو آپ کو ڈھونڈوں گا، کسی سے پوچھوں گا فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو ملنا ہے. تلاش کرتے کرتے جائیں گے، جدھر کوئی بتاتا جائے گا ادھر ہم چلتے جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ سلکہ من طیب عرفہ. فرمایا ہم میں سے جس نے بھی نبی کو تلاش کرنا ہوتا تھا کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی. حضور جس گلی سے گزرے ہوتے تھے وہ گلی کی مہک بتا رہی ہوتی تھی کہ حضور گزر کے گئے ہیں، وہ گلی کی خوشبو بتا رہی ہوتی تھی. یہ جو احباب ابھی عمرے پہ گئے ہیں شاید وہاں پہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، فقیر وہاں پہ بارہا حاضر ہوئے ہیں. مدینہ طیبہ میں جبل سلا، جبل سلا نام کا ایک پہاڑ ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی شریف کے جانب مغرب. وہاں پہ حضور علیہ السلام نے 3 دن لمبا سجدہ کیا تھا. غار تو خیر گرا دی گئی ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا پیچھے ہے. اتنی ہائٹ پہ جا کر کرینے لے جا کر بغض رسالت مآب میں اس غار کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کر یہاں پہ دعائیں کرتے ہیں. رات کا سناٹا، دوستاں کا ہجوم تھا. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو یقین کریں واللہ حقیقت بتا رہا ہوں، عطر کی خوشبو کی کوئی مثال نہیں تھی وہاں، جو ہے وہ یہ پرفیوموں کی خوشبو کی کوئی مثال نہیں تھی. یقین جانیے جتنے دوست تھے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اس غار، ٹوٹی پھوٹی غار سے جو آج بھی خوشبو آ رہی ہے یہ کسی پھول، عطر، مشک و عنبر کی خوشبو نہیں ہے، یہ یقیناً حضور کی نسبت کی خوشبو مہک رہی ہے. وہ جبل سلا جہاں حضور علیہ السلام نے 3 دن سجدہ فرمایا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے حضور کو کیسے تلاش کیا تھا؟ جدھر حضور کی خوشبو آتی صحابہ ادھر کو چل پڑتے. سلسلہ چلتا گیا، خوشبو جدھر کو آ رہی تھی چلتے گئے. جبل سلا پہ پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو یہودی بکریاں چرا رہا تھا. کہا ادھر ہمارے نبی کو دیکھے. انہوں نے کہا میں تو تمہارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارا نبی کون ہے؟ مگر ہاں وہ ایک اوپر غار ہے، اس غار میں اندر کوئی بندہ ہے، وہ درد سے روتا ہے. میری بکریاں غار کے دانے پہ کھڑی رہتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. مگر تماشا عجیب ہوتا ہے، دن بھر چرتی تھی تو دودھ کم دیتی تھی، سارا دن کھڑی رہتی ہیں دودھ زیادہ دیتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھیں نم ہو گئیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ کمال بس میرے نبی کا ہو سکتا ہے. روتا بھی میرا نبی ہے، مہکتا بھی میرا نبی ہے، اور قلم بھی میرا نبی فرماتا ہے. جب گئے تو دیکھا نوکیلے پتھر پہ سر جھکا کر میرے نبی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں دے رہی تھی. جی تو چاہ رہا ہے بات کو اختتام پہ لے جاؤں. احباب ذی وقار وہ کیسا منظر تھا جب ابو بکر جیسا یار، جب عمر جیسا دوست، جب عثمان جیسا عظیم المرتبہ داماد، جب علی المرتضی جیسا حیدر کرار ترلے کر رہا تھا آقا سر کو اٹھائیے، آقا سر کو اٹھائیے، آقا سر کو اٹھائیے. ادھر سے یہ بولتے جاتے تھے، ادھر سے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے. حضور
حضور کے بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، حضور کی آواز بلند ہوتی جاتی تھی، چیخوں پکار اور سلسلوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر یہ سلسلے تھے یا اللہ امت کو بخش دے، ادھر یہ تقاضے تھے، حضور آنکھیں بے چین ہیں، اپنا دیدار عطا کروا دیجئے۔ احباب ذی وقار، پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 دن کے طویل سجدے سے حضور اٹھتے ہیں تو اپنی لخت جگر سیدہ زہرا کے کہنے پہ اٹھتے ہیں۔ جب رب کی وحی آتی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے نہ رونا بھی کیا ہوا، اتنا سبحانہ بھی کیا ہوا، امت کی فکر ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم عطا کرتے رہیں گے، آپ کی امتیوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا ہم تیرے امتیوں کو بخشتے ہی رہیں گے۔ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ احباب ذی وقار، بات یہ کر رہا تھا حضور کے پسینے کی، حضور ہمارا پسینہ بدبودار، حضور کا پسینہ خوشبودار۔ ایک خاتون آتی ہے، بات کو ختم کرتے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، حضور بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ عطا فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شیشی لاؤ، وہ شیشی پیش کرتی ہے، حضور یوں اپنے ابرو سے پسینہ مبارکہ کے قطرات یوں اس میں نچوڑتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ ہماری طرف سے یہی تحفہ دے دینا۔ سعادت من، سعادت شعار، حضور کی صحابیہ خوشی خوشی واپس پلٹ گئی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی صاحبو، احباب سیجر نے لکھا اس بچی کی 7 پشتوں تک نسل در نسل حضور کے پسینے کی خوشبو آتی رہتی تھی، اور جو مدینے میں اس بچی کا گھر تھا اس کا نام پڑ گیا تھا خوشبوؤں والا گھر، اس سے حضور کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ حضور علیہ السلام کی خوشبو سے وہ بچی کی اولادیں بھی مہکتی رہیں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں نبی جیسا، میں کیسے کہہ دوں کہ نبی جیسا، ہمارا پسینہ ہمارے لیے باعث نفرت ہے اور حضور کا پسینہ سارے زمانے کے لیے باعث محبت ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے گھر حضور آئے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، سو گئے، چارپائی تھی اور اس میں جو ہے وہ دور دور ذرا اور رسیاں تھیں، چارپائی حضور سوئے، دوپہر کا وقت تھا، پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میری ماں جی نے موقع کو غنیمت جانا، اب ایک شیشی لی، اس میں پسینے کے قطرے لیے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور آپ کا پسینہ لے رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا حضور خوشبواں مٹھیاں نے جدو پسینہ ملاواں گے تے تیز ہو جان گیاں۔ حضور یہ خوشبوئیں ہمارے گھر میں جو ہیں یہ ہلکی ہیں، آپ کا پسینہ ملے گا تو خوشبوئیں تیز ہو جائیں گی۔ احباب ذی وقار، بالکل یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں ہو تیرے جیا کوئی لج پال سونیاں، صدا آسیاں دا رکھیں تو خیال سونایاں، کہنا پڑے گا کوئی مثل نہیں جانے دی، چپ کر مہر علی، چپ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتجا نہیں ہو بولن دی۔ تیبہ والمو مائیا، یہ پیر مہر علی شاہ کا کلام ہے، کہتے ہیں تیبہ والمو مائیا، ایک چنگا توں لگنے پھر دوجہ بھی توں مائیا۔ ہمیں کوئی اور اچھا لگتا ہی نہیں، بس نبی سے محبت ہے، نبی کے ترانے الاپ رہے ہیں۔ محبتوں کی اس فضا میں حضور کی عظمت کی بات کر کے حضور کے امتیوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو انڈھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔